الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ رات پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ قابل قدر حضور محقق مسائل جدیدہ حضرت علامہ مفتی نظام الدین صاحب قبلہ و جملہ علماء ذوی الاحترام، حاضرین سنی اجتماع، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق تالا کیا، شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، رب قدیر اس کے سلسلے میں مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ بتائیں دنیا کا کامیاب ترین انسان کون ہے؟ دنیا کا وہ کون انسان ہے جسے کامیاب انسان کہا جا سکتا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے وجود کو جہنم کی آگ سے بچا لیا، جس نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیا، وہی دنیا کا کامیاب ترین انسان ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنم کیا ہے، جہنم کی حقیقت کیا ہے؟
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جہنم کے اندر سب سے کمتر عذاب، سب سے ہلکا عذاب جس جہنمی کو دے گا وہ یہ ہے کہ اس جہنمی کے پیروں میں آگ کی جوتیاں پہنائی جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر کسی جہنمی کے پیر میں ہلکے اور کم عذاب کے طور پر اگر اس کے پیر میں آگ کی جوتی پہنائی گئی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں اس کے سر کے اندر اس کا بھیجا ایسے کھولنے لگے گا جیسے چولہے پر رکھی ہوئی ہانڈی کے اندر پانی کھولنے لگتا ہے، اور وہ بھیجا کھول کر کے اس کے پیروں پر گر رہا ہوگا، اس کے قدموں پر گر رہا ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انسان زمین پر اپنی زندگی کو بڑی بے خوفی اور بے باکی کے عالم میں گزارتا ہوا نظر آتا ہے، مگر وہ اپنے وجود کو جہنم سے بچانے کی کوشش نہیں کرتا، وہ اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچانے کی کوشش نہیں کرتا۔ اگر گھر میں چولہا جل رہا ہو، اگر گھر کے اندر کوئی آگ موجود ہو، تو انسان کی کیفیت یہ ہے، ایک ماں اپنے بچے کے حوالے سے فکر مند نظر آتی ہے، اگر میرا بچہ آگ کے قریب چلا گیا تو میرا بچہ آگ میں ہاتھ نہ ڈال دے، اس لیے وہ سارے کاموں کو چھوڑ کر اپنے بچے کی طرف نگاہ رکھتی ہے اور کیسی عقابی نظر رکھتی ہے کہ بچہ آگ کے قریب نہ جانے پائے، ورنہ بچے کو نقصان پہنچ جائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر باپ دیکھ رہا ہے کہ میرا بیٹا آگ کی طرف جا رہا ہے تو وہ باپ اپنے بچے کو مکمل کوشش کے باوجود جد و جہد کر کے اللہ اکبر اسے آگ سے بچانے کی کوشش کرے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، دنیا کی آگ کیا حقیقت رکھتی ہے؟ دنیا کی آگ کیا حیثیت رکھتی ہے؟ اگر ہمارا بچہ دنیا کی آگ میں ہاتھ ڈالنے کے لیے جائے یا دنیا کی آگ میں جلنے کے لیے جائے تو باپ مضطرب اور بے قرار ہو کر کے اپنی پوری طاقت کو صرف کر کے اپنے بچے کو اس آگ سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، میرا بچہ جل نہ جائے، میرا بچہ آگ میں نہ چلا جائے۔ اگر وہ آگ میں چلا جائے گا تو اس کے حسن کو نقصان پہنچ جائے گا، اس کے اعضاء جسمانی بیکار ہو جائیں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کبھی ماں کوشش کرتی نظر آتی ہے، کبھی باپ کوشش کرتا نظر آتا ہے، مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں، دنیا کی آگ کا نقصان زیادہ نہیں ہو سکتا، دنیا کی آگ کا نقصان اتنا زیادہ نہیں ہوگا۔ اگر نقصان ہو بھی گیا تو ڈاکٹر کوشش کر کے اس کے نقصان کی بھرپائی کر سکتے ہیں۔ اے ماں باپ بننے والوں، یہاں پر مائیں بھی موجود ہے اور باپ بھی موجود ہے۔ تمہاری اولاد گناہوں کے راستے پر چل کر، تمہاری اولاد عیاشی کے راستے پر چل کر، تمہاری اولاد شراب و شباب کے راستے پر چل کر اپنے وجود کو جہنم میں ڈھکیل رہی ہے۔ اس جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے آپ نے اپنے بچوں کو کے لیے کیا کوشش کی ہے؟ وہ جہنم کی آگ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مکاشفۃ القلوب کے اندر امام غزالی علیہ الرحمن نے نقل فرمایا، 3000 سال تک کے جہنم کی آگ کو دہکایا گیا ہے، جہنم کی آگ کو بھڑکایا گیا ہے۔ وہ جہنم کی آگ، اللہ اکبر، کہ جہنم کے مجرمین کو جس زنجیر سے باندھ کر کے عذاب دیا جائے گا، اگر وہ زنجیر کسی پہاڑ پہ رکھ دی جائے تو پہاڑ جل کر کے ریزہ ریزہ ہو جائے۔ وہ جہنم کی آگ کہ دنیا کی آگ اس کے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، دنیا کی آگ جلتی ہے تو اس سے روشنی نکلتی ہے، جہنم کی آگ میں تو اندھیرا ہے، جہنم کی آگ میں تو تاریکی ہے، جہنم کی آگ میں تو بدبو ہے۔ اے اپنی اولاد سے فانی دنیا میں محبت کرنے والوں، تم نے اپنی اولاد کو اور اپنے وجود کو جہنم سے بچانے کے لیے کیا منصوبہ تیار کیا؟ سن لو، اگر اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہو تو سنی دعوت اسلامی کی تحریک سے اپنے نوجوانوں کو وابستہ کرنے کی کوشش کرو، اپنے بچوں کو
تحریک سنی دعوت اسلامی کی طرف راغب کرنے کی کوشش کرو. خدا کی قسم یہ تحریک وہ تحریک ہے جب کوئی نوجوان اس تحریک سے وابستہ ہو جاتا ہے تو اس کے دل کے اندر گناہ سے گھن پیدا ہونے لگتی ہے, گناہ سے نفرت پیدا ہونے لگتی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ناسک کے قرب و جوار سے آنے والوں, میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, صرف جہنم کی آگ, اس لیے اس جہنم کی آگ کے قریب بندہ صرف اسی وقت نہیں جاتا جب وہ برے عمل کرتا ہے. اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن انسان اسی وقت نہیں بناتا جب وہ برا عمل کرتا ہے. برے عمل سے پہلے اگر انسان بدعقیدگی کی طرف جائے تب بھی وہ اپنے آپ کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے. بلکہ اگر بد عملی کی وجہ سے کوئی جہنم میں چلا جائے تو نکال لیے جانے کا اس کا چانس موجود ہے, مگر بدعقیدگی کی وجہ سے اگر کوئی جہنم میں جائے تو اس کے جہنم سے نکالے جانے کا کوئی چانس موجود نہیں ہے, کوئی امید موجود نہیں ہے. آج ہمارے علاقوں کے اندر بد عملی بھی عام کی جا رہی ہے, بدعقیدگی بھی عام کی جا رہی ہے, برے عقائد کو ہمارے معاشرے میں پھیلایا جا رہا ہے. آج ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے اگر کوئی ماں ہے تو وہ ماں اپنے بچے کے عقیدے کو بھی سنوارنے کی کوشش کرے اور اپنے بچے کے عمل کو بھی سنوارنے کی کوشش کرے. آج کی ماؤں کی کیفیت تو بڑی عجیب ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آج کی ماؤں کا حال یہ ہے, مائیں خود جو ہے وہ نماز کی پابند نہیں ہے تو اپنے بچوں کو وہ نماز کی پابند کیسے بنا سکتی ہے. باپ خود نماز کا پابند نہیں ہے, وہ اپنے بچوں کو نماز کی طرف کیسے لے جا سکتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آج کی ماؤں کی کیفیت تو یہ ہے وہ ساس بہو کے سیریل کو دیکھ کر کے باضابطہ طور پر اس پر عمل کرتی ہوئی نظر آتی ہے, اسے اپنی زندگی کے اندر شامل کرتی نظر آتی ہے. بے پردگی عام ہونے کی وجہ سے زنا اور بدکاریاں عام ہوتے جا رہے ہیں اور معاشرے کے اندر ایک عجیب سی آگ لگی ہوئی ہے. مگر آؤ میں آپ کو بتاؤں, اگر کل کے مسلمانوں کی زندگی کا جائزہ لوگے تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ سراپا ان کا سراپا اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے لرزتا نظر آتا تھا اور وہ اپنے آپ کو, اپنے وجود کو جہنم کی آگ سے بچاتے تھے. آخر ایسی اولاد روئے زمین پر کیوں جلوہ گر ہوتی تھی, اس کی وجہ کیا تھی؟ تو آئیے سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمت و رضوان دلی کی سرزمین پر موجود ہے. جمعہ کا وقت ہے, ایسے وقت میں کوئی آنے والا آ کر کہتا ہے بابا آپ دیکھتے نہیں سارا دلی پریشان ہے, لوگ بے چین و بے قرار ہیں, لوگوں کے اضطراب کی کیفیت کو آپ دیکھیں, مویشی مرتے جا رہے ہیں, جانوروں کا برا حال ہے, انسان پریشان ہے. کیا آپ ہاتھ اٹھا کر کے اللہ کے بندوں کے لیے باران رحمت کی دعا نہیں کرتے؟ بابا سے کہا گیا اے فرید الدین گنج شکر آپ ہاتھ اٹھا دے, باران رحمت کا نزول ہو جائے گا. سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمت و رضوان ایک دوپٹے کا ٹکڑا نکالتے ہیں, ایک کپڑے کا ٹکڑا نکالتے ہیں اور اس کپڑے کو ہوا میں لہرا کر کچھ عرض کرتے ہیں, کالی کالی گھٹائیں چھا جاتی ہے. جمعہ کی نماز ختم ہونے سے پہلے سارا دلی جل تھل ہو جاتا ہے. اہل دلی کو پریشانی ہوئی, وہ حیران ہو گئے آخر اس کپڑے کے ٹکڑے میں کیا خاصیت ہے کہ فرید الدین نے اسے ہوا میں لہرایا اور باران رحمت کا نزول ہونے لگا, سارا دلی جل تھل ہو گیا. لوگوں نے کہا بابا یہ تو بتائیں آخر کیا وجہ ہے کہ آپ نے کپڑے کا ٹکڑا لہرایا اور باران رحمت کا نزول ہونے لگا. سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں یہ کوئی معمولی کپڑے کا ٹکڑا نہیں ہے, یہ میری ماں کے دوپٹے کا ٹکڑا ہے. میں نے عرض کیا مولا یہ اس ماں کے دوپٹے کا ٹکڑا ہے جس کے سر کے بالوں کو کبھی اس کے بیٹے نے نہیں دیکھا, اسی ماں کے صدقے باران رحمت کا نزول فرما دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باران رحمت کا نزول فرما دیا. اگر آج کی مائیں بھی اپنے بچوں پر اس طریقے سے محنت کرے, اس طریقے سے تقوی اختیار کرے تو یقیناً بچوں کے اندر بھی انقلاب پیدا ہوگا. اور سنی دعوت اسلامی سے وابستگی ہمارے لیے بے پناہ ضروری ہے. اپنے علاقوں کے اندر تحریک کا کام کی شروعات ہمارے لیے بے پناہ ضروری ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور عطائے مفتی اعظم ہند، عطائے حضور مفتی اعظم ہند، حضور امیر سنی دعوت اسلامی، مسلک اعلی حضرت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت۔ تمامی حضرات تشریف رکھیں اور ایک مرتبہ بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ جس کے منتظر تھے وہ تشریف لا چکے ہیں اور حضرت مقررہ وقت پر حضرت کا خطاب بھی شروع ہو جائے گا، اس لیے میں مؤدبانہ آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ حضرات خاموشی کا ماحول بنا کر کے رکھیں اور ایک مرتبہ ذرا درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں کامیاب ترین انسان وہ ہے جو اپنے وجود کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین قسم کے لوگ وہ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی جنت کی خوشبو بھی عطا نہیں فرمائے گا، وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہیں گے۔ اور ظاہر سی بات ہے، جب کوئی جنت کی خوشبو سے محروم رہے گا تو وہ کہاں جائے گا؟ اور جنت کی خوشبو 500 سال کے فاصلے سے آتی ہے، یعنی تین قسم کے کم نصیب محروم وہ لوگ ہیں جو جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دیے جائیں گے۔ اب ان تینوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ خدا نخواستہ اگر ہمارے اندر ایسی کوئی خصلت موجود ہے تو ہم اسے اپنے اندر سے نکالنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے رسول تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلا کم نصیب جو جنت کی خوشبو سے بھی محروم ہے وہ ہے ماں باپ کا نافرمان۔ والدین کی نافرمانی کرنے والے کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت کی خوشبو سے بھی محروم قرار دے دیا، وہ جنت سے اتنی دور رہیں گے۔ والدین کی نافرمانی کرنے والے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کل قیامت کے دن ایک بندہ حاضر کیا جائے گا اور اس کے نامہ اعمال تولے جائیں گے۔ اس کے نامہ اعمال کے اندر پہاڑ برابر نیکیاں موجود ہوگی، اور اس قدر وہ نیکیاں لے کر کے آئے گا اور گناہ بالکل کم اور معمولی ہوں گے۔ وہ شخص تصور کر رہا ہوگا کہ ان قریب میں جنت کا مسافر بن جاؤں گا، میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ ابھی وہ اتنا سوچ ہی رہا ہوگا کہ اوپر سے ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا اس کے گناہ کے پلڑے میں گرے گا، اور چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا جب گناہ کے پلڑے میں گرے گا تو اس کے گناہ کا پلڑا بھاری ہوگا اور نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا، اور کہا جائے گا، اے انسان، تیرا ٹھکانہ جہنم ہے، تو جہنم میں چلا جا۔ وہ کہے گا، مجھے یہ تو بتایا جائے کہ میری ساری زندگی کی نیکیاں جو ہلکی ہو گئی وہ کس گناہ کے سبب سے؟ اس کاغذ کے ٹکڑے پر کیا لکھا ہے جس نے میری ساری زندگی کی نیکی کو ہلکا کر دیا؟ جواب دیا جائے گا، نادان، تو نے ایک مرتبہ اپنے والدین سے گستاخی کے ساتھ بات کی تھی،
یہ وہی گناہ ہے جس نے تیری ساری زندگی کی نیکی کو ہلکا کر دیا۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے والدین کو اف تک نہ کہو۔ یہ اف کیا ہے؟ اف کا مطلب کیا ہے؟ قوت القلوب میں شیخ ابو طالب مکی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں اف عرب میں ناخن کے نیچے کے میل کو کہا جاتا ہے۔ اف بھی مت کہو والدین کو۔ اف اہل عرب ناخن کے نیچے کے میل کو کہتے ہیں، تو یہ اف نہ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ناخن کے نیچے جتنا میل جمع ہوتا ہے اتنی بھی اپنے ماں باپ کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ اگر تم نے تکلیف پہنچائی تو جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دیے جاؤ۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ناخن کے نیچے میل کتنا ہوتا ہے۔ اف مت کہو، تف مت کہو۔ شیخ ابو طالب مکی فرماتے اف کا مطلب تو ناخن کے نیچے کا میل ہے اور تف کا مطلب کان کا میل ہے۔ یعنی کان کے اندر جتنا میل نکلتا ہے اور ناخن کے نیچے جتنا میل نکلتا ہے اتنی سی بھی تکلیف پہنچانے سے اپنے والدین کے حوالے سے بچو، ورنہ جنت کی خوشبو سے محروم کر دیے جاؤ گے۔ جنتی تو وہ ہے جو اس حال میں اپنی زندگی کو گزارے کہ اس کے والدین اس سے راضی ہوں، اس کے والدین اس سے راضی رہے۔ مگر ہاں ایک بات آپ یہ بھی سن لیں کہ اگر اولاد ماں باپ کی نافرمان ہے، اولاد قصوروار تو ہے، مگر اس میں ماں باپ کا بھی تو قصور ہے کہ اس نے اپنی اولاد کو دینی تعلیم سے آشنا نہیں کیا، اس کی اچھی تربیت نہیں کی۔ خواتین اسلام بھی موجود ہے، آپ بھی موجود ہے۔ کون نہیں چاہتا کہ میری اولاد اونچے درجے پر پہنچ جائے اور اس کے ذریعے سے میرا بھی نام ہو؟ جب حضور غوث اعظم کے تقوی کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کی ماں ام الخیر کا ذکر ضرور کیا جاتا ہے۔ حضور غریب نواز کی کرامتوں کے چرچے ہوتے ہیں تو ماہ نور ام الورا کا ذکر بھی کیا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے علم کا اور ان کے عشق کا چرچا ہوتا ہے تو ان کی والدہ کا نام بھی لیا جاتا ہے۔ مفتی اعظم کا جب تقوی بیان کیا جاتا ہے تو ان کی والدہ کا ذکر بھی کیا جاتا ہے۔ اور ایک تازہ ترین مثال میں آپ کو بتاؤں، جب اولاد نیک ہوتی ہے تو نیک اولاد کے حوالے سے ماں باپ کو کتنا فائدہ پہنچتا ہے، اس ماں کے لیے کتنی دعائیں کی گئی جس نے امیر سنی دعوت اسلامی جیسا بیٹا قوم کو عطا فرمایا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، جب حضرت کی والدہ کا انتقال ہوا تو ایک صاحب نے حضرت سے ملاقات کر کے کہا، حضرت میں آپ کی والدہ کے انتقال کی خبر کو سننے کے بعد میں کچھ خاص کوئی کام تو نہیں کر سکا، البتہ مجھ سے جتنا بن سکا میں نے چھوٹا موٹا کام ان کے ایصال ثواب کے لیے کر دیا۔ پوچھا گیا کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا میں نے آپ کی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے ایک مسجد تعمیر کرا دی۔ دنیا میں بہت ساری مائیں اس دنیا سے جاتی ہے، مگر کیا ایصال ثواب کا یہ انداز ہوتا ہے؟ تو اگر والدین چاہتے ہیں کہ قبر میں سکون کی نیند سوئے تو اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنی ہوگی۔ جب بچوں کی اچھی تربیت کرو گے تو جب آپ کے بچے کوئی کارنامہ انجام دیں گے تو آپ کا ذکر بھی خیر کے ساتھ کیا جائے گا۔ دوسرا کم نصیب جو جنت کی خوشبو سے محروم ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم فرماتے ہیں شراب کا عادی شرابی جسے شراب پینے کی عادت ہو، یہ شراب میرے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم نے اسے ام الخبائث فرمایا ہے۔ آج شراب کو فیشن کا نام دیا جا رہا ہے اور فیشن کے طور پر شراب پی جا رہی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ مجھے جب کسی عادی شرابی کا انتقال ہو تو ایک کمرے میں بند کر دو
اور اس کی تدفین کے بعد اس کی قبر کو کھول کر دیکھو، اگر اس کا چہرہ قبلے سے پھرا ہوا نہ ملے تو مجھے قتل کر دینا۔ عبداللہ ابن مسعود کون ہے؟